میں محمد فاران ناصر مصطفی آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستان محترم، اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو اہل علم نہیں ہیں۔ علماء پر اعتراض اور سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو اسلام کی فکر سے شناسہ نہیں ہے۔ تعلیمات صوفیہ کا انکار کیا جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جن کے دامن میں ولایت کے نور کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اولیاء کو برا بھلا کہا جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جن کے پاس علم تصوف کی خیرات نہیں ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ تمام لوگوں کے دلوں پر اور فکری دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسجد میں منبر رسول پر بیٹھ کر لطیفے لوگوں کو سنا رہا ہو، منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو جگت بازی کر رہا ہو، طنز کر رہا ہو، اسلام کی غلط فکر کا پرچار کر رہا ہو، غلط مسائل کو بیان کر رہا ہو اور قرآن اور سنت کا علم پیچھے چھوڑ کر فقط لوگوں کو ہنسا رہا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے فقط حرمت اس بندے کی پامال ہو رہی ہے یا اس منصب یا اس منبر کی پامال ہو رہی ہے جس پر وہ بیٹھ کر یہ تماشا کر رہا ہے؟ دوستان محترم، آپ اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور ہر وہ شخص اس بات کو سمجھ لے جس شخص کو فقط لوگ ہنسنے کے لیے سنتے ہوں، جس کی ویڈیوز کو اس کی نقل اتار کر ٹک ٹاک بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، جس سے فقط لوگ انٹرٹین ہونا مطلوب ہو لوگوں کا، یہ بات یاد رکھ لیں، جس عالم دین کا معاشرے کے اندر تماشا بن جائے اس شخص کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہا، الٹا وہ اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ اس کی باتوں کی وجہ سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں، اقوام عالم میں لوگ اسلام پر سوالات اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ منبر پر بیٹھنا اور منبر کا کام قرآن اور حدیث بیان کرنا ہے، منبر پر بیٹھ کر، نہ کہ مراسیوں کی طرح جگت بازی کرنا۔ منبر تو اس لیے تھا کہ آپ قرآن اور سنت کی تعلیمات کا علم دیتے لوگوں کو، منبر تو اس لیے تھا کہ آپ عقائد کو بیان کرتے، منبر تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اسلام کی فکر کو سمجھائیں لوگوں کو، منبر پر اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ جدید مسائل کا حل پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے، منبر پر اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ امت کے احوال کی اصلاح کی جائے۔ اور اگر ہم منبر کے اوپر بیٹھ کر فقط جگت بازی اور طنز کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کس وجہ سے آیا ہوا ہے؟ ہم مسلمان ہو کر خود دین اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر ہمیں اور کتنے وائرسز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا یہ قدرت کے اشاروں میں سے کوئی ایک اشارہ نہیں ہے؟ ہم کب سمجھیں گے، کب اپنی سوچوں کے زاویے بدلیں گے اور ہمیں یہ بات کب سمجھ میں آئے گی کہ حالات اس حد تک جب خراب ہو جائیں کہ نوجوان دین سے دور ہو جائیں، لوگ دین سے دور ہو جائیں، علماء سے لوگ نفرت کرنے لگیں، علماء سے دور ہو جائیں اور انہیں مولوی کہہ کر چڑھایا جائے، تانے مارے جائیں، اور نوجوان نسل آنکھیں بند کر کے یورپ کی بے حیائی اور یورپ کے نظریات کو قبول کر رہی ہو، تو اس حال کے اندر ہم منبر کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو جگت سنائیں، لطیفے سنائیں؟ یا اس وقت منبر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سائنسی زبان میں بیان کریں تاکہ پوری دنیا کے اوپر، اقوام عالم کے اوپر یہ بات آشکار ہو جائے کہ اسلام آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح 14 صدیاں پہلے تھا۔
اسلام آج بھی اسی طرح جوان ہے، اسلام کی تعلیمات آج بھی قابل عمل ہیں۔ اور میں یہ بات اختتام میں آپ کہنا چاہوں گا کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کی تعلیمات کو سمجھ کر اگر اس پر عمل کیا جائے تو اقوام عالم میں پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل ممکن ہے۔ میں تمام علماء سے درد دل کے ساتھ یہی کہوں گا کہ خدارا اس امت پہ ایک احسان کرو، امت کو نہ فرقوں میں پریشان کرو۔ آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔